الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين كله أدب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے، جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، اتنے ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ بھی سپاہی. اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی. اور ارادے ہے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، وہ طلع تو محیط موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے. اور مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے. ستم ہنس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے. میرے واجب الاحترام مستقرین بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انسان جو عمل کرتا ہے، بالخصوص وہ شریعت کا عمل ہو، اس عمل پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو، اور بندہ وہ کام خلوص نیت سے کرے، تو یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ وزنی اعمال میں سے عمل ہوا کرتا ہے. ہمیشہ انسان کوئی بھی عمل کرے خلوص نیت سے ہو، اس میں ریا، نمود، دکھاوا نہ ہو، تو وہ اتنا وزنی ہوتا ہے اللہ کے ہاں ترازو عمل میں کہ انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کی برائیاں زیادہ ہوں گی، گناہ
گناہ زیادہ ہوں گے اور اس کی نیکیاں کم ہوں گی، وہ پریشان ہوگا۔ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندے کی کوئی نیکی باقی ہے تلاش کرو۔ تھیلی میں تھوڑی سی مٹی لائی جائے گی اور نیک اعمال والے پلڑے میں جیسی رکھی جائے گی وہ سارے کا سارا جھک جائے گا اور اعلان ہوگا میرا بندہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بندہ سوچے گا یہ کون سی نیکی ہے اتنی سی مٹی؟ پوچھے گا اللہ یہ کون سی نیکی تھی؟ کہا بندے ایک میت کو دفنایا جا رہا تھا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اس کی مٹی پر چلو بھر کے مٹی ڈالی ہے، آج وہ نیکی تیرے کام آ گئی۔ خلوص کے ساتھ کبھی تھوڑا سا عمل بھی اللہ کو بھا جاتا ہے، انسان دنیا آخرت پہ چھا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ صحابہ کرام میں خلوص کوٹ کوٹ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھر دیا تھا کہ ایک صحابی بھی صحابہ کرام میں کوئی نیک عمل دکھاوے کے لیے نہیں کرتا تھا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا اولئک حزب اللہ، میرے نبی کے تیری جماعت میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ میری جماعت ہے۔ تو سوچو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یوں ڈوبے ہوئے تھے، فنا فی اللہ فنا فی الرسول، اس کے لیے جان دینی پڑی دے دی، مال دینا پڑا دے دیا، اولاد قربان کرنی پڑی قربان کر دی، گھر بار چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، رشتہ داری چھوڑنی پڑی چھوڑ دی، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا پڑی تو بھی اسے گریز نہیں کیا، اسی وقت طلاق بھی دے دی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی پر رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، بلکہ خرید لیتے ہیں پیسے دے کر۔ شادی ہے جب تک کنجر نہ ناچے تو مزہ ہی نہیں آتا، شادی ہے جب تک کنجریاں نہ ناچے تو مزہ ہی نہیں آتا، شادی ہے جب تک کہتا ہے میری ماں بہن بیٹی گھر میں نہ ناچے مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، ارے مخلوق کی ان کاموں میں اطاعت مت کر جسے رب ناراض ہوتا ہے۔ ساری مخلوق ناراض ہو لیکن رب راضی ہو، قسم خدا کی یہ سستا سودا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ تو لازم ہے۔ آپ جب کام کریں گے اللہ رسول کا حکم پورا کریں گے اور شریعت کے مطابق کریں گے، نبی کی سنت کے مطابق کریں گے، تو ظاہر ہے شیطان قسم کے جتنے رشتے دار ہیں وہ سارے ناخوش ہوں گے۔ اپنی بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ اس لیے آج ہماری سوچ بڑی عجیب ہوتی، جو کام بھی کرتے ہیں اس میں خلوص نہیں ہوتا، ہر جگہ فلوس ہی فلوس، پیسہ ہی پیسہ بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں ایک عالم دین تھا، محدث زمانہ تھا اور اللہ کا ولی بھی تھا، اس کے مرید بہت زیادہ تھے۔ کسی عالم دین کے چاہنے والے جب لاکھوں میں ہو جاتے ہیں تو جو بادشاہ حکومت کے ہوتے ہیں نا ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، لرزا جاتے ہیں، شرما جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بادشاہ صلی اللہ کے ولی کے پاس گیا، کہنے لگا آپ کے مرید تو لاکھوں میں ہو گئے، میں ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ویسے بھیڑ ہے میرے پاس، رش لگا ہوا ہے، اصل میں میرے مرید کم ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں اندھا تو نہیں ہوں، دیکھتا ہوں لاکھوں کروڑوں کا مجمع آپ کے پاس جمع ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کم ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، سچی بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں میرے جو پکے اور خالص مرید ہے نا وہ 1.5 ہے، 2 بھی نہیں۔ کتنے؟ 1.5۔ اب کیسے بتاؤں آپ کو، چلو 1.5 ہو۔ امیر محمد بھائی انگلیوں کے ساتھ پورا اور آدھا۔ ہاں جی
بادشاہ کہنے لگا میں نہیں مانتا. کہا آپ چیک کر لو. اور چیک کرنے کی ترتیب اللہ والے نے خود بتا دی. بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس پیر صاحب کے عالم دین کے محدث کے ماننے والے فلاں دن فلانے گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں. لاکھوں کا مجمع لگ گیا. دنیا امٹ کے آ گئی. بادشاہ نے درمیان میں خیمہ لگایا ہوا تھا. بادشاہ نے کہا کہ تمہارے پیر صاحب سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اس کی سزا سزائے موت ہے. ان کا سر قلم کیا جائے گا. اب تم اس پیر کے مرید ہو, وہ تمہارا پیشوا ہے, مقتدا ہے, رہنما ہے. اس کی طرف سے مجھے ایک بندہ چاہیے جو اپنے پیر کی طرف سے جان قربان کرے تاکہ تمہارے پیر کی جان بخشی ہو جائے. یہ سننا تھا تو آدھے تو چلی گئے. ہاں, دوبارہ اعلان ہوا, آدھے پھر گئے. سبارے اعلان ہوا, آدھے پھر چلے گئے. پھر جب اعلان ہوا ایک آگے آیا, کہنے لگا میں حاضر ہوں, میرے پیر و مرشد کو بخش دیا جائے, میں اپنا گلہ کٹانے کے لیے تیار ہوں. بادشاہ نے خیمے میں انتظام کر رکھا تھا. اس بندے کو پکڑایا, خیمے میں لے گئے. وہاں پہلے سے ایک بکرا باندھا ہوا تھا. بادشاہ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہوا تھا, بکرے کا منہ باندھا, ذبح کیا. خیمے سے بعد جب خون آیا اور اس کے ہلاٹے آئے نا, تو جن کے پتے سالم تھے وہ بھی پانی ہو گئے اور سارے بھاگ گئے. چاند ہی رہ گئے گنے چنے. اب تو اپنی آنکھوں سے خون دیکھ لیا, بندہ ذبح ہوتے دیکھ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. بادشاہ نے اعلان کر دیا ایک اور بندہ بھی چاہیے. عام بندی سے جرم ہو جائے اس کے لیے ایک سزا ایک ہوا کر دی ہے. تمہارا پیر و مرشد ہے, تمہارا مربی اور شیخ ہے, اس اتنی بڑی غلطی ہوئی, مجھے 2 بندے ذبح کرنے پڑیں گے. کوئی مرد آگے نہ بڑھا. ایک عورت برقعے میں آ کر کہنے لگی ہے بادشاہ سلامت, میں بھی اللہ والی کی مریدنی ہوں, مجھے ذبح کر لو. بادشاہ سلامت نے کہا خیمے میں چلی جاؤ. جب وہ خیمے میں چلی جائے, اللہ کا ولی وہاں بیٹھا, کہنے لگا میں نے آپ کو کہا تھا نا, میرے پاس رش لگی ہوئی ہے, میرے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے, میرے پاس گنتی پوری کرنے کے لیے, گنتی بڑھانے کے لیے بندوں کا رش ازدحام بنا ہے. میرے مرید تو ڈیڑھ دیکھ لیا, تیرے سامنے اللہ کی بندی بھی کھڑی ہے, ایک ہی اللہ کا بندہ بھی کھڑا ہے. پیر سے کہنے لگا بادشاہ سلامت, میں سمجھ گیا یہ ڈیڑھ تیرا مرید یوں بنتا ہے. مرد کی دوائی پوری ہے, مرد کی گواہی پوری ہے, عورت کی گواہی آدھی ہے, اس لیے ڈیڑھ مرید بنتا ہے. پیر صاحب کہنے لگا معاملہ الٹ ہے. پیر صاحب کہنے لگا یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے, مرد کی گواہی پوری ہے, عورت کی گواہی آتی ہے, پر میرے لیے خلوص کو دیکھا گیا ہے. ارے مرد نے بغیر خون دیکھے جان پیش کی ہے, یہ آدھا شمار ہوگا, میرا آدھا مرید ہے. عورت نے خون دے کر جب جان دینے کا عزم کر لیا, یہ میری پوری مرید ہے. ارے خلوص والے بنو, نماز کے لیے انسان آئے, نماز پڑھے خلوص کے ساتھ پڑھنے والا ہو. ارے روزہ رکھے خلوص کے ساتھ رکھنے والا ہو. حج کے لیے اللہ توفیق دے خلوص والا ہو. اللہ زکات کی صدقے خیرات کی توفیق دے خلوص والا ہو. اللہ ذوالجلال بندے کو تبلیغ کی توفیق دے خلوص والا ہو. اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے بندہ خلوص والا ہو. اللہ مسجد بنانے مدرسہ بنانے کی توفیق دے بندہ خلوص والا ہو. ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے بندہ خلوص والا ہو. علماء طلباء صلاحہ کی خدمت کی توفیق دے بندہ خلوص والا ہو. یہاں تک کہ اللہ کے نام پر الہ کلمت اللہ کے لیے راہ خدا میں جان دینے والا ہو, خلوص والا ہو. رب کی قسم خلوص والے کا عمل اللہ کے ہاں بڑا کہا جاتا ہے. ارے جنگی تبوک کے لیے نبی نے اعلان کر لیا, چندہ بھی چاہیے, بندہ بھی چاہیے. ہر صحابی چندہ لا رہا ہے, نبی کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. بہت بڑا اناج کا ڈھیر بھی لگ گیا جو مجاہدین کے ساتھ جانا ہے. صحابی چلا گیا, دہاڑی لگائی ہے,
اس کو تھوڑی سی کھجوریں ملی ہیں مزدوری میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، یا رسول اللہ میری کھجوریں مجاہدین کے لیے قبول کر لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لے لیے، سارے ڈھیر پر نبی ان کھجوروں کو سجانے لگے ہیں، لگانے لگے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر نبی بھی مسکرانے لگے ہیں، صحابہ دیوانے بھی کہنے لگے ہیں یا رسول اللہ یہ اتنی اعلیٰ کھجور تو نہیں جس کو آپ ان کھجوروں پر سجانے لگے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابی نے دہاڑی لگائی ہے، خلوص نیت سے مجاہدین کے لیے کھجوریں دی ہے، یہ اتنی برکت والی ہے جس ڈھیر پر رکھوں گا سارا ڈھیر بابرکت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلوص جو چیز ہے، اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، فرمایا اگر دکھاوا بھی کرے نا پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیا کرے؟ عجیب مسئلہ، ماں باپ کی خدمت کا دکھاوا بھی کرے پھر بھی ثواب ملتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہماری کوشش ہو خلوص کے ساتھ کام کرنے والے بنے۔ کیسے؟ جیسے ہم دنیا کے لیے خلوص کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میرے محلے سے بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں، بہت سارے باپ اپنے بچوں کو سکول تک خود چھوڑ کے آتے ہیں۔ کیوں جی؟ ثواب زیادہ ہے جی۔ جب خدا نہ خاصہ گھر میں میت ہو جائے تو اس کو بخشانے کے لیے اسکول سے بچے بلاتے ہیں یا مسجد سے؟ اسکول سے آؤ نا، اے بی سی زیڈ تک پڑھو، پہاڑے پڑھو، ایک دونے دونے دو دونے چار تہ دونے چھ پڑھو جی، ثواب پہنچاؤ۔ چلو سائنس کے تھوڑے فارمولے پڑھ لو، ہاں جی، ریاضی کا الجبرا تقسیم وغیرہ کر کے وہ مردے کو بخشاؤ، ثواب پہنچے۔ اس بات پہ ہر بندہ مسلمان آگا، ان کتابوں کا ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے، برکت بھی نہیں پہنچتی۔ اور قرآن کے لیے میرے بھی یہاں 20 سال ہو گئے، کوئی ماں بچے کے ساتھ روزانہ نہیں آتی کہ استادی بچے کو پڑھاؤ۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی باپ پابندی سے نہیں آیا کہ میرے بچے کو پڑھاؤ، آسان کھڑا ہو۔ یہ میرا بچہ جب پڑھنے لگا، یہ رنگ روغن میں بھی نازک ہے، طبیعت میں بھی نازک ہے، اور اس کے 10 بار حفظ بھی ہو گئے۔ بیٹھو، پورا سال اس کے استاذ کے پاس میں جا کر صبح بیٹھتا تھا تاکہ میرا بچہ پڑھ لے۔ نام ہی بغیر مشقت کے کوئی نہیں ہوا، سو بہار جب کے کٹا تب نہیں ہوا۔ ارے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ حج کعبہ کا کیا اور گنگا کا آشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ مسجد میں والدہ ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کے لیے ڈاپ کرنے کے لیے باپ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کی طرف جانے کے لیے والدین جانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد میں جا کر دوائی خرید کر دینے کے لیے ماں باپ تیار نہیں ہے، بچے کو قاعدہ سے 12 قرآن اپنے پیسوں کا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کی مولوی صاحب قاری صاحب کی تنخواہ میں 500,000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتانا پھر میرے دل کے اندر قرآن کی محبت کیسے آئے؟ میرے ماموں ہیں نوشہرہ میں، کعبہ ریل اسٹیشن کے پاس وابڈا کالونی میں رہتے ہیں۔ دریائے کابل کے کنارے مسجد ہے، چھوٹی سی، ہماری مسجد سے بھی چھوٹی ہے، اس کے آدھے پلر دریائے کابل کے اندر ہے۔ نوشہرے میں کچھ عرصہ پہلے سیلاب جب آیا تھا، وہ مسجد مکمل ڈوب گئی تھی، وہ گارے مٹی سے بھر گئی تھی، بعد میں کھدائی کر کے مسجد کو نکالا گیا۔ اتفاق سے میں وہاں پر تھا، میرا ماموں میرے ساتھ ہے، میرے ماموں لوگ بھی عرب پڑتی ہیں۔ کیا ہے جی؟ نام تو لے لو، اللہ تمہیں بتائیں۔ میرے ساتھ میرا ماموں ہے، ساتھ ایک اور حاجی صاحب ہے۔ میرا ماموں بڑے فخر سے مجھے کہنے لگے جو حاجی صاحب ہے نا، میں نے کہا ہاں،
وہاں سارے بنگلوز تھے ڈیفینس میں آتے بننے سے. میں نے کہا جی, مجھے کہا مفتی صاحب اس کے ایک بھائی ہیں لاہور میں, ہماری مسجد کا بلب بھی فیوز ہوتا ہے, وہ لاہور سے بھیجتے ہیں. ماموں تو یہ سمجھا بانجا میرے تعریف کرے گا اس بندے کی. میں ماموں پہ چڑھ گیا. میں نے کہا ماموں جی اس محلے والوں کا مال اتنا پلید ہے کہ اللہ اپنے گھر کے لیے قبول ہی نہیں کر رہا. میری بات پہ سمجھ نہیں ہوں گے نا. اگر میری اولاد میں سے ساری اولاد قرآن کے لیے قبول ہی نہیں ہوئی تو پھر میں کتنا پاک کروں گا اولاد کو. اگر میرا مال اللہ نے اپنے گھر کے لیے, نبی کے در مدرسے کے لیے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ سوچے نا کبھی کہ گاڑیاں بھر بھر کر, سزوکیاں بھر بھر کر, وینیں بھر بھر کر, رکشے بھر بھر کے ہم جہاں پر بچوں کو بیچتے ہیں اسکول کی تعلیم پر ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہم خرچ کر لیتے ہیں. سوچے نا مرنے کے بعد یہ کام کتنا آئے گا. اللہ اکبر. ہم طالب علم جو 1992 ڈیفینس میں ہم قرآن خوانی کے لیے جاتے تھے, قائد آباد سے, جامعہ عثمانیہ مدرسے سے. قاری فاروق صاحب میرے استاد ہیں. ہم 30 40 50 60 طلبا جاتے. کی شرین بھائی کو بلا ذرا, روزانہ جماعت میں سو جاتا. الحمدللہ. ہاں جی, ہم سارے قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ گھر کے جتنے بندے ہیں سارے کے سارے جناب علی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کیوں؟ یہ ٹھیکیداری نظام ہے, ٹھیکے پہ لائے بندے میری ماں کو بخشائیں گے. واہ, میرے باپ کا 40واں ہے برسی ہے, یہ بخشائیں گے, اور ٹھیکہ لینے والا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. واہ بھائی واہ. قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں. ایک جوان آیا, کہا قاری صاحب ہاں میری والدہ کے لیے دعا کر دینا, میرے والد کے لیے دعا کر دینا, انتقال ہو گیا ہے. کہا ٹھیک ہے بیٹا. کہا 2-4 قرآن مجید پڑھ کر بھی ان کے لیے سارے ثواب کر دینا. قاری صاحب کہنے لگے, اٹھو پگلے کے بچے, گھر میں جو تیری کھوتی کھڑی ہے وہ تیری, گائے بھینس بکری تیری, موٹر سائیکل اور سائیکل تیری, دکان مکان کھیتی باڑی ساری تیری. میرا دماغ خراب ہے, تیرے باپ کو بخشوں مجھے کیا میرا ڈوڈو. اگر تو اپنے ماں باپ کا حلالی بیٹا ہے تو ثبوت دینا, پڑھ پڑھ کے بخشنا. قسم خدا کی میں پڑھ کے دعا مانگوں گا تیرے باپ کو ثواب پہنچے گا, اسے انکار نہیں ہے. لیکن اولاد جیسے پڑھتی ہے اللہ جنت میں درجے بلند کرتا ہے. شاگرد جیسے قرآن پڑھتا ہے استاد کا درجہ بلند ہوتا ہے, چاہے وہ دعا کرے تو بھی ہوتا ہے, نہ کرے تو بھی ہوتا. ہم جب تھوڑی سی بات کرتے ہیں دین کی اور دنیا کو چھوڑتے ہیں تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں, او یہ مولوی تو ایسا. میں نے خود میٹرک پڑھی ہے. جس زمانے کی ہماری میٹرک کا 16 جماعت والا میرے سامنے لا, مجھے سوالوں کا جواب دے دے مان جاؤں. اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں بڑی بات تو نہیں کرتا, لیکن 16ویں جماعت سے تک جتنے بھی آپ کے ڈپلومے چاہیے سب کی ڈگری بنا کر میں تو مسجد میں لا کر دے سکتا ہوں. ایسا پھینک تماشا دیکھ. اللہ اکبر. عرض میں یہ کر رہا تھا, درد دل تمہیں یہ سنا رہا تھا, اپنی اولاد پر قرآن کی بھی تو محنت کرو, قرآن پر بھی تو پیسہ خرچ کرو. میرے سارے محلے میں تقریباً اور آس پاس بھی محلے میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی ہے قرآن مجید ان کو میں دیتا ہوں. وہ بغیر جھجک کے بغیر ہچکچاہٹ کے میرے گھر میں آ جاتے ہیں, استاد جی ہماری بچی کی شادی ہے قرآن مجید دو. میں نے الماریاں بھر کے رکھی, خوبصورت قرآن تجویدی رنگ برنگ کا میں اس کو اٹھاتا ہوں, چلو شادی کے موقع پر بچی کو دے دو. لیکن میرے دل کے اندر تھوڑی سی آنکھ نکلتی ہے, بچی کے لیے الماری تو نے اپنے پیسوں کی خریدی, ڈیوائڈر تو اپنے پیسوں کا خریدا, بیڈ تو اپنے پیسوں کا خریدا, ہار شنگار تو اپنے پیسوں کے خریدے, اس کے لیے مائیوں کا جوڑا تو نے خریدا, ڈولی میں بیٹھنے کا جوڑا تو نے خریدا, سارا بارات اور خیرات کا خرچہ تو کرتا ہے. ایک اللہ کا قرآن بیچارہ مظلوم ہے جس کے وجہ تیرے جیب میں نہیں. کیا کہوں یار, ایسا زمانہ تھا بچی پیدا ہو ماں باپ گھر میں اس کو لکھنا سکھاتے تھے, بچی خوبصورت لکھتی تھی. اب میرے بچے یہ دونوں کتابت بھی سیکھ رہے ہیں استاد سے, ان کی لکھائی دیکھا حیران ہو, کمپیوٹر شرما جاتا. اللہ اکبر. بچی کو اچھی طریقے سے لکھانا سکھاتے. پھر جب بچی لکھنا جان جاتی, حروف کی پہچان آ جاتی, بچی کو وضو کراتے,
کوڑا کاغذ رکھتے، سیاہی دوات رکھتے، اس سیاہی میں زمزم کے قطرے ملاتے، بیٹھ کے اللہ کا قرآن الحمد سے لکھنا شروع کر. وہ لفظی روزانہ ایک صفحہ لکھتی، کرتے کرتے 2 سال میں، 4 سال میں، 6 سال میں قرآن مکمل لکھ لیتی. قرآن مکمل لکھ لیتی. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا والد غساری اور آپ کی مقدسہ اٹھا کر منڈی میں چلا جاتا، بازار چلا جاتا، جلساد بھائی کی دکان پر چلا جاتا. میرے عبداللہ بھائی، میرے بچی نے قرآن لکھا ہے، اس کی زید اور آگ کاٹ گئے، مجھے سراجہ باندھ دو، کاٹھی لگا دو. کاٹھی لگا دی جاتی، محمل کا گراف چڑھا دیا جاتا. جب یہ بچی اپنے میاں کے گھر ڈولی میں جاتی تھی، یہ قرآن اس بچی کی جولی میں بطور جیس کے ماں باپ دے دیا کرتے تھے، جو اس بات کا بڑا ثبوت ہوتا تھا. میاں کے گھر میں جب قرآن کھولتی تھی، اپنی زبان سے، حال سے یہ بتا دیا کرتی تھی، میں نے اپنے باپ کے گھر میں ساری زندگی کام کاج کیا ہے اور دوسرا کام کیا ہے تو قرآن کی خطاطی کی ہے. ساری زندگی میں نے اللہ کا قرآن لکھا ہے. ارے قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، پڑھانا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، بانٹنا بھی ثواب ہے، چھاپنا بھی ثواب ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھنا بھی ثواب ہے، تحفے میں دے دینا بھی ثواب ہے، مسجد میں لا کر رکھ دینا بھی ثواب ہے. کسی بندے کو قرآن کے متعلق کوئی مسئلہ بھی پیش آئے، ارے قرآن آپ نے گفٹ کر دیا، رب قدیر کی قسم بہت بڑا ثواب کما لیا. اللہ ہمیں دین کی قدر دانی نصیب فرمائے. ذرا آمین بولو. ایک بندہ گھر بناتا ہے، محلے کی عورتیں، رشتے دار، پڑوسی اڑوسی پڑوسی رشتے دار، قرب و جوار والے، دور دراز والے مبارکباد کے لیے جاتے ہیں. کوئی مکان بنایا، اچھی بات ہے، اللہ نصیب کرے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ مکان کے ہر کمرے میں آئے ہوئے مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے. اللہ ان مہمان کے توفیل صدقے اس گھر پر آنے والی الا بلا مصیبت بیماری ساری دور کر دیتا. ہمارے یہاں رواج کیا ہے جی؟ قرآن خوانی ہوگی. سبحان اللہ. یہاں قرآن خوانی کیسے آ گئی؟ مصیبت یہ ہے قوم کو سمجھا تو قوم سمجھ نہیں رہی. کیوں؟ قرآن کی اہمیت جس مقصد کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ مقصد تو ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. بندہ عمرہ کر کے آ گیا، اب لوگوں کو وہ کھانا کھلانا کر چاہتا ہے، عمرہ ولیمہ کہتے ہیں اس کو، وہ بھی قرآن خوانی ہوگی. جی بھائی قرآن کا یہاں کیا تعلق ہے؟ حج کر کے آگے حج ولیمہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، جناب علی کیا قرآن خوانی کیوں جی؟ قرآن خوانی کیوں؟ سوال ہے نا. کبھی جو بندی بریلی اہل حدیث عالم دین سے پوچھو نا، کیا ان موقعوں پہ قرآن خوانی کرانا کوئی بہت بڑا ثواب ہے؟ ہمارے گھر سارے سال کے 12 مہینے قبرستان بنے ہوتے ہیں. قبرستان، کسی کمرے میں قرآن پڑھنے کی آواز تو آتی نہیں. میں بھی اسی جہان میں رہتا ہوں، اسی علاقے میں رہتا ہوں، انہی گلیوں میں چلتا ہوں. میرے سامنے کسی اب چلو دیکھو ہر گھر سے تمہیں گانے کی آواز نہ آئے تو پھر کہنا. بعض تو ہمارے بڈھے بڈھے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے جی ٹیپیں لگائیں اور قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں، سارے سے مٹکاتے ہیں جیسے آج ہی ماں باپ کی ڈبل شادی ہو رہی ہے. پتہ نہیں ان کو کس نے سمجھا دیا کہ قوالی سننا ثواب ہے. یہ کیوں نہیں پتا چلا قرآن سننا ثواب ہے، ارے نعت سننا ثواب ہے، کسی عالم دین کی تقریر سننا ثواب ہے. ہاں جی، یہ کیوں نہیں پڑھا، یہ کیوں نہیں سنا؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم قرآن کے قدردان بنے. علماء نے لکھا، میں بھی گھر میں پڑھ رہا تھا رات کو بھی، قیامت کے دن حافظ قرآن جس نے ساری زندگی قرآن یاد رکھا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا اور ساری زندگی قرآن کی چوکیداری تابعداری میں گزاری، یہ 10 بندوں کی بخشش کرے گا. وہ 10 بندے کون ہوں گے؟ اس کی تحقیق کی ہے محدثین. ہاں جی، 10 بندوں کی بخشش کرائے گا جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم بھی واجب کر رکھی ہوگی. فرمایا یہ 10 بندے اس کے خاندان کے وہ ہوں گے جس کے قرآن حفظ کرنے پر خوش تھے. کیا تھے؟ بولو کیا تھے؟ اگر سکتا باپ نہ خوش تھا، کل قیامت کے دن تاج اس کی سر کی زینت کبھی نہیں بن سکتا. سکا نانا اور دادا اگر اس کے قرآن حفظ کرنے پہ نہ خوش تھے، یاد رکھ لینا، اس غلط فہمی میں نہ رہنا، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں تو جائیں گے، حافظ قرآن ان کی بخشش نہیں کر سکے گا. کیوں؟ ساری زندگی انہوں نے قرآن سے نفرت کی ہے.
سب کا بھائی کیوں نہیں ہے؟ اگر اس نے اپنے بھائی کی ساری زندگی حوصلہ افزائی نہیں کی، الٹا اس کو یہ کہتا رہا ارے تو ملا بن کے کیا کرے گا، 4 پیسے بھی تیرے جیب میں نہیں ہوں گے، در بدر خاورے پسر ہو جائے گا، در بدر کی نوک ٹوکرے کھائے گا، ارے تجھے عزت کا مقام معاشرے میں نہیں ملے گا، لوگ مسیح ال کہیں گے تجھے، لوگ ملا کہیں گے تجھے، یوں کر کر کے اس کی دل آزاری کی ہوگی، اس کے دل کے اندر چھریاں چلا چلا کر سوراخ کیے ہوں گے۔ میرے پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، یہ بڑا بھائی ہو حافظ قرآن کا یا چھوٹا، ارے یہ ماموں بڑا ہو یا چھوٹا، یہ تایا ہو یا چاچا، یہ دادا ہو یا نانا، کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی بخشش کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن سے ویر رکھا، انہوں نے قرآن سے نفرت برتی۔ کون بخشے جائیں گے؟ جنہوں نے کہا ہوگا شاباش شاباش، اچھا کام کرتا ہے بچے، چلو یہ 5 روپے بھی آج لے لو، اچھا کام کرتا ہے یہ 10 روپے بھی لے لو، آج تو نے استاد کو سپارہ سنایا، ہاں دادا حضور میں نے سنایا، بیٹا غلطی تو نہیں آئی، دادا جان غلطی نہیں ہے، چل بیٹا یہ 20 روپے لے لو، شاباش۔ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اس کو قرآن میں رہنمائی کرتے رہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا دل بڑھاتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے پیر صاحب نے کتاب میں لکھا ہے، ایسا رشتہ دار دور کا کیوں نہ ہو، اس نے قرآن کے لیے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، کل قیامت کے دن قرآن والا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جنت کا اس کو شہزادہ بنا دے گا۔ اب تیری پسند جدا گا گا میری ہی پسند جدا، تجھے پسند خود ہی مجھے پسند خدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہم اپنے بچوں پر دین کی محنت کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی اپنا پیسہ بھی دین پہ خرچ کرے، پتہ چلے ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے، بچہ ہے طالب علم ہے، مدرسے چلا گیا، پڑھ کے آ گیا، کبھی پوچھا استاد جی اس کی سالانہ کتابوں کا خرچہ کتنا ہے؟ طلباء کی کتابیں مہنگی ترین کتابیں ہوتی ہیں، ان کی شروحات اس سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں پر دین کی محنت کریں خلوص کے ساتھ۔ ساری اولاد کو وقف نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی ایک بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ لیکن ایسا نہیں کہ استادی کے تو پرائیویٹ اسکول میں بھی نہیں چلا، سرکاری اسکول میں بھی نہیں چلا، اردو میڈیم میں بھی نہیں چلا، انگلش میڈیم میں بھی، چلو اب ہم اس کو مدرسے میں داخل کر لیتے ہیں، کیا پتہ یہاں چل جائے۔ بیس قانونی سے ایک بندہ آیا اپنے بچے کو داخل کرنے السی سیٹر مدرسے میں، قاری علی حسین مرحوم رحمت اللہ علیہ وقت زندہ تھے، وہ لڑکا ہاتھوں سے بھی معذور، پاؤں سے بھی معذور، اور مزے کی بات یہ تھی کہ آنکھوں سے بھی معذور۔ اس کے ساتھ دوسرا بھائی تھا، ہاتھ پاؤں بھی سلامت، جاندار شاندار جوانی تھی اس کی۔ قاری صاحب سے کہا جی معذور بچہ ہم یہاں پر داخل کر رہے ہیں، 14-15 سال کا لڑکا تھا وہ، انہوں نے کہا اس کو بھی داخل کرو، وہی جو ساتھ دوسرا اس کا بڑا بھائی ہے اس کو بھی داخل کرو تاکہ چھوٹے بھائی کو یہ سنبھالا کرے۔ آپ اسے کہنے لگی نہیں، وہ جو صحیح سلامت ہے یہ تو ہمارے کام کا ہے۔ کیا ہے؟ ہوں دس تماشا دیکھنا، جو گھر کا نہ گھاٹ کا دشمن اناج کا تو ہمارے مت ہے، اور جناب علی جو سارے کام کر سکتا ہے اس کو تو اپنے گھر رکھے۔ لیکن قربان جاؤں قرآن تیری شان پہ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ہم نے ایسا حافظ قرآن دیکھا ہے جو 2 ہاتھوں سے معذور ہے، 2 پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے معذور ہے، اور جب وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتا ہے، قسم خدا کی اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا پیچھے فرشتے ہاتھ بن کر اس کا قرآن سنتے۔ کتنا پیارا اظہار ہے یار۔ یہ بھی سب لکھتے ہیں کتاب میں، مری جانا وہ مری، رمضان شریف کے مہینے میں وہاں شبینہ ہوتا ہے، ایک بڑی مسجد مدرسہ۔ انہوں نے کہا پیر صاحب 36 سال سے ہمارے مصلی پہ قرآن سنایا جا رہا ہے شبینے میں، 30 قرآن کے حفاظ قرآن سناتے ہیں، ایک ایک سوارہ پڑھتے ہیں، کہا اور مصلی پر روزانہ ایک حافظ صاحب 27ویں تک ختم کرتا ہے۔ کہا 36 سال کا عرصہ گزر چکا، کبھی ہمارا قرآن کا حافظ مصلی پہ کھڑے ہو گئے کسی جگہ بھولا نہیں۔ ارے یار کیا کہنے، قربان جاؤں گے۔ قرآن سے محبت کرنے والوں نے، عشق کرنے والوں نے حق ادا کیا، قسم خدا کی۔ کیا کہنے، ہشام ابن کلبی ابھی پڑھ رہا تھا، فرمانے لگے علماء میں بیٹھا ہوں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے،
کسی نے کہا ہشام ابن کلبی عالم تو بہت بڑے ہیں لیکن قرآن کے حافظ نہیں. کہا میرے دل پہ بات کی، گھر میں جا قرآن کھولا اور 24 گھنٹوں میں 10 سپارے میں نے یاد کر لیے. وہ 10 سنا کر پھر 10 یاد کر لیے، وہ 10 سنا کر پھر 10 یاد کر لیے. کہنے لگے رب محمد کی قسم میں نے 3 دن میں سارا قرآن یاد کیا. اور پھر دنیا ان سے امتحان لیتی تھی. ہاں جی، امام محمد گورے چٹے خوبصورت، نام محمد، اور گورنر کے بیٹے تھے بہت خوبصورت، داڑھی ابھی نہیں آئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر ایک مسئلہ پوچھا. جب مسئلہ پوچھ کے جانے لگے، امام صاحب کہنے لگے کہ بچہ بڑا ذہین ہے، زیرک ہے، اگر دین کی طرف یہ متوجہ ہو جائے تو اللہ دین کا بہت بڑا کام اس سے لے گا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، جو حوضوں کے یقین پہ ہے دہاغا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. محمد شہزادہ صبح آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں. کہنے لگا استاد جی میں درس پڑھنا چاہتا ہوں. کہا بیٹھے ہم سب سے پہلے روایت، ہم سب سے پہلے بات قرآن سے لیتے ہیں تو یہ قرآن زبانی یاد ہونا چاہیے. کہنے لگے استاد محترم میں یاد کر کے آ جاتا ہوں. ایک ہفتہ گزارا، امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں واپس آ گیا. اللہ والے میری بات تو بھول گیا. کہنے لگے بات بھی یاد ہے، سارا قرآن بھی میں یاد کر کے آ گیا ہوں، لیکن الفت میں برابر ہے وفا ہو کسی باغا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مدح ہو. آج میرا تیرا مذہب دنیا کے لیے زندہ، بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی اپنے کاروبار پر ڈٹا ہوا ہے. ارے جوان سے جوان بھی اپنے کاروبار پر ڈٹا ہوا ہے. ارے بچے سے بچہ بھی اپنے کاروبار پر اٹکا ہوا ہے. دنیا کا چسکا لگا ہے نہ مزہ لگا. رب کی قسم یہی چسکا اور مزہ جب دین کا لگتا ہے. سارا قرآن ابن ہشام 3 دن میں یاد کر لیا کرتا ہے. اس چیز پہ بندہ جو کام کرتا ہے نا بہت جلدی سیکھتا. جنون کی حد تک جب پیچھے لگ جاتا ہر کام جلد سیکھ لیتا. قاسم العلوم الخیرات علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بادبانی جہاز میں حج کے لیے جا رہے تھے. بمبئی سے جہاز نکلا، رمضان شریف سے پہلے یہ جہاز نکلا کرتے تھے، کئی 100 سواریاں ہیں. رمضان شریف آ گیا، تراویحوں کے لیے حافظ قرآن تلاش کیا گیا. سینکڑوں بندوں میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں. ہاں علماء وہ تھے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے، فرمانے لگے ساری زندگی رمضان میں قرآن سنا، اگر یہ نبی کی سنت زندہ نہ ہوئی تو بہت بڑا خسارہ ہوگا. صبح سے شام تک 1 سپارہ یاد کر دے اور بڑھاپے میں ہاں جی جہاز میں کھڑے ہو کر تراویحوں میں وہ سارا قرآن زبانی سنا دیتے. روزانہ 1 سپارہ. اور تو رمضان مکمل ہو گیا اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ قرآن کے حافظ بھی مکمل ہو گئے. آپ بھی کوشش کریں، آپ کے بچے بھی کوشش کریں. ایسے نہیں میں یہ بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا. جرگے میں ہم لوگ چلے گئے، وہ جرگے میں بار بار بندہ کہنے لگا میرا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے حافظ ہے. میں نے کہا کدھر ہے؟ یہ بیٹھا ہے. تو میں نے کہا کون سی جگہ سے حافظ ہے؟ مونچھیں تو ایسے رکھی جیسے سلطان بھائی کی مونچھیں ہے. ہاں داڑھی سرے سے ہے ہی نہیں، کٹا کے رکھی ہے. گریبان ایسا کھلا ہوا جیسے منشیات کے اڈے تو سارے اس کے چل رہے ہیں. کون سی جگہ سے قرآن کا حافظ لگتا ہے؟ قرآن والوں کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پیٹ میں یعنی دل میں اللہ کا قرآن ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جائے تو قرآن کے تو خیر سب کے ساتھ نیچے کر کے چلے جائے گا. ہاں اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کوشش کرو کہ آپ کا ایسا بچہ جو زیرک ہے، ذہین ہے، فتیر ہے، متین ہے اور ساسن حسین ہے، اس کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر. دیکھ لینا اللہ اس ایک کے ذریعے سارے خاندان کو پالے گا، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں تو اللہ ہی بیڑا ہی پار کرا دے گا. اس ایک کی وجہ سے سارے خاندان کے بیڑے پار ہوں گے. اس لیے ہماری کوشش ہو جو کام ہو خلوص کے ساتھ ہم کیا کریں. کل میرا سفر بھی ہے ٹنڈولا یار کے اندر بیان ہے میرا.